الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 97 بلی کو لات کس نے ماری؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پوری کہانی سن لیجیے۔ وہ ایک برے اخلاق والا اور ترشرو باس کا بدنصیب اور کم عقل سیکریٹری تھا۔ باس لوگوں سے معاملہ کے طریقوں سے اکثر ناواقف تھا۔ اس نے آفس کے بہت سے کام سیکریٹری کے ذمہ ڈال رکھے تھے۔ اتنا بوجھ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ایک روز باز نے سیکریٹری کو پکارا۔ وہ آیا اور کھڑے کھڑے مؤدبانہ عرض کی، جی جناب فرمائیے۔ باز نے گرج کر کہا، میں نے آپ سے رابطے کے لیے آپ کے دفتر فون کیا تھا، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ سیکریٹری نے عاجزی سے بولا، جناب میں بازو والی آفس میں تھا، مجھے افسوس ہے میں آپ کا فون نہیں سن سکا۔ باس نے نہایت اکتاہٹ سے چیخ کر کہا، ہر وقت مجھے افسوس ہے، کیا بکواس ہے؟ یہ کاغذات پکڑیے اور شعبہ سیکیورٹی کے نگران کو دے کر جلدی واپس آئیے۔ سیکریٹری جو روز روز کی اس جگ سے تنگ آ چکا تھا، شعبہ سیکیورٹی کے آفس پہنچا اور کاغذات نگران کی میز پر ڈالتے ہوئے بولا، ہمارا کام جلدی کر دیجیے گا۔ وہ آدمی بھی سیکریٹری کے کام سے اکتا چکا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، انہیں ترتیب سے رکھ دیجیے۔ سیکریٹری کو غصہ آ گیا۔ وہ بولا، ترتیب، بس آپ جلد از جلد ان کاغذات کو نمٹا دیجیے۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، خوب تو میں ہوئی۔ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو سیکریٹری اپنے آفس واپس آ گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد شعبہ سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والا نچلے درجے کا کوئی آدمی نگران کی آفس پر آیا اور بولا، جناب میں اپنے بیٹے کو اسکول سے لے آؤں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ نگران جو پہلے ہی سے سیکریٹری سے جھگڑا کر چکا تھا، پوری قوت سے چلایا، آپ روز ہی چلے جاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جناب میں 10 سال سے اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جاتا ہوں، آج پہلی بار آپ نے اعتراض کیا ہے۔ آپ سختی ہی کے لائق ہیں، نرمی آپ کو راس نہیں آتی، اپنے دفتر جائیے۔ ملازم بیچارہ نگران کے رویے پر حیران اپنے دفتر جا بیٹھا۔ اس نے اس کو اسکول فون کیا کہ اس کے بچوں کو کسی کے ذریعے سے گھر پہنچا دیا جائے، لیکن وہ معصوم خاصی دیر دھوپ میں کھڑے رہے۔ آخر اسکول کے ایک استاذ نے انہیں گھر پہنچایا۔ شام کو چھٹی کے بعد ملازم اپنے گھر آیا۔ نگران کے ساتھ ہونے والی لڑائی کا رنج اور غصہ ابھی تک باقی تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا بھاگا اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا۔ بابا، یہ کھلونا مجھے ٹیچر نے دیا ہے، کیونکہ میں نے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ باپ نے غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے ڈانٹا، چلے جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کی پیاری بلی اس کی طرف آئی اور اپنی عادت کے مطابق اس کے پیروں میں لوٹنے لگی۔ بچے نے اسے ایسی لات ماری کہ وہ اڑتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہاں میرا سوال ہے کہ بلی کو لات کس نے ماری؟ میرا خیال ہے آپ مسکرا کر جواب دیں گے، باس نے۔ بالکل درست، باس ہی نے بلی کو لات ماری ہے، کیونکہ وہی دباؤ میں آ کر اپنے سیکریٹری پر پھٹ پڑا تھا۔ آخر ہم کاموں کی مناسب تقسیم کا فن کیوں نہیں سمجھتے؟ جو کام آپ نہیں کر سکتے، ہمت کر کے کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر جب آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے برے اثرات ان لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں جو اس سلسلے میں ذرہ برابر قصوروار نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو مجبور کریں اور آپ پر دباؤ ڈالیں، پھر آپ ان سے ایسے وعدے کر بیٹھیں جنہیں پورا کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔